سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، آپ کو عید کی بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں کی عید ہو گئی۔ آپ نے بھی مجھے مبارکباد دی ہے، میں بھی تہ دل سے آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا موضوع ہے داستان پر میں پھر سوالات لے کر آیا ہوں۔ آج کا دوسرا پارٹ ہے اور اس میں ہم نے سوالات جو آپ کے لیے منتخب کیے ہیں وہ ہیں رانی کیتکی کی کہانی سے متعلق، اور یہ تمام امتحانات میں یہ کام آتی ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خاں انشا کی لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ خاں انشا یعنی کہ 1752 میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے اور 1817 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے والد کا نام تھا ماشاء اللہ خاں اور دادا کا نام تھا نور اللہ خاں۔ انشا نے کئی کتابیں نثری لکھی ہیں، لیکن رانی کیتکی کی کہانی جو وہ خالص ہندی زبان میں لکھی ہے اور غیر ملکی زبان کا انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، جیسے کہ عربی اور فارسی۔ سلک گوہر ایک کتاب ہے ان کی جو بے نقطہ کتاب ہے، یعنی غیر منقوطہ کتاب ہے، اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ اور رانی کیتکی کی کہانی خالص ہندی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے لطائف السعادات ہے، جو اس میں لطیفے ہیں، نواب سعادت علی یار خاں کے لطیفے ہیں، اس پر یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے جو 1802 میں لکھی دریائے لطافت، یہ اردو قواعد پر مختصر کتاب ہے، اردو قواعد پر، جو 1802 میں لکھی۔ دیکھیے دوستو، کتنا اتفاق ہے کہ 1802 میں میر امن نے باغ و بہار اور گنج خوبی لکھی، اور 1803 میں باغ و بہار شائع ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ رانی کیتکی کی کہانی بھی 1803 میں شائع ہوئی۔ یعنی کہ یاد رکھنا ہے کہ 1803 اور 1802 میں یہ اہم داستانیں شائع ہوئی تھی۔ رانی کیتکی کہانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ خاں انشا کسی سیر پر گئے ہوئے تھے اپنے دوست کے ساتھ۔ انہوں نے ذکر کیا اپنے دوست سے کہ میں ایک ایسی کہانی لکھوں گا جس میں غیر ملکی الفاظ نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی الفاظ کون سے ہیں؟ عربی فارسی کے ہیں، اور خالص ہندی کے الفاظ استعمال کروں گا۔ تو انہوں نے، ان کے دوست نے یہ کہا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انشا کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا کہ کسی دیش میں راجہ سورج بھان رہتا تھا، اس کا بیٹا ادے بھان ایک دن شکار کرنے کے لیے جنگل کو جاتا ہے، اور راستے میں اس کو ایک ہرن مل جاتا ہے۔ ہرن کا تعقب کرتے کرتے، یعنی کہ تعقب کا مطلب ہے پیچھا کرتے کرتے اس کو پوری شام ہو جاتی ہے۔ دن ڈھلنے کے بعد میں وہ کسی ایک باغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں پر بہت خوبصورت لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ اس میں ایک لڑکی رانی کیتکی کے نام سے بھی جھولا جھول رہی تھی، اور بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ رانی کیتکی کی آنکھیں ادے بھان کی طرف پڑیں، اور ادے بھان کی آنکھیں رانی کیتکی سے ملیں، اور دونوں میں عشق ہو گیا۔ اور اس کا ذکر اس نے اپنی سہیلی ہمراز جو ہے، یعنی کہ ہمراز سہیلی جو ہے، اس نے مدن بان کو ذکر کیا اور ساری باتیں بتائیں، اور دونوں ایک دوسرے کی جدائی میں اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور اس جدائی میں دونوں کی محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ اس کا خلاصہ مختصر ہے۔ تو آئیے اب ہم سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ رانی کیتکی کہانی انشا نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ یہ لکھی تھی نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر۔ نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر، ٹھیک ہے، نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر لکھی تھی رانی کیتکی کی کہانی۔ دوسرا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی انشا نے کس سن میں لکھی تھی؟ تو 1803 میں لکھی تھی۔ کس سن میں لکھی تھی؟ 1803 میں۔ 1803 میں ہی باغ و بہار شائع ہوئی تھی۔ امتیاز علی عرشی کے مطابق انشا نے رانی کیتکی کی کہانی کب لکھی تھی؟ تو یہ لکھی تھی ان کے مطابق 1808 میں۔ 1808 میں لکھی تھی۔ امتیاز علی عرشی کے مطابق انشا نے رانی کیتکی کی کہانی کب لکھی تھی؟ 1808 میں لکھی تھی۔ چوتھا سوال ہے، مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے کتابی صورت میں رانی کیتکی کی کہانی کب اور کس رسالے میں شائع کی؟ تو یاد رکھیے، رسالہ اردو، رسالہ
اردو رسالہ اردو میں 1933 میں آپ نے شائع کی تھی رسالہ اردو میں۔ 5واں سوال ہے رانی کیت کی کہانی میں ہیرو اور ہیروئن کے کردار کس نے ادا کیے؟ تو ادے بھان ہیرو اور رانی کیت کی جو ہیں یہ ہیروئن ہے۔ رانی کیت کی ہیروئن ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کا سب سے جاندار کردار کس کا ہے؟ تو وہ مدن بان کا ہے۔ ٹھیک ہے، مدن بان کا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کی ہمراہ سہیلی کون ہے؟ تو وہ مدن بان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مدن بان رانی کیتکی کی سہیلی ہے۔ مدن بان سب سے ہمراہ سہیلی، یعنی کہ ان کو ساری باتیں بتاتی تھی۔ رانی کیتکی اپنی ساری راز کی باتیں جو تھیں مدن بان کو بتاتی تھی۔ رانی کیتکی کے باپ کا نام کیا ہے؟ راجا جگت پرساد۔ راجا جگت پرساد یہ رانی کیتکی کے باپ کا نام ہے۔ رانی کیتکی میں راجا اندر کون تھا؟ تو راجا اندر کون تھا؟ جوگی مہندر جوگی تھا، یعنی کہ جوگی تھا۔ رانی کیتکی کی کہانی میں مالن کا کردار کس نے ادا کیا؟ پھول کلی نے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں کیلاش کیا ہے؟ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پہاڑی کا نام ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں کنور ادے بھان کا باپ کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا سورج بھان ان کے باپ کا نام ہے۔ بورڈ پر جو سوالات لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں کہ 12واں سوال ہے رانی کیتکی کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو جگت پرکاش۔ 13واں سوال ہے کنور ادے بھان کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو رانی لچھمی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں جگت پرکاش کا گرو کون ہے جو پہاڑ پر رہتا تھا؟ تو جوگی مہندر گر۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو کاملتا اس کی ماں کا نام ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں شکار کرنے کے لیے جنگل میں کون گیا تھا؟ راجا سورج بھان کا بیٹا کنور ادے بھان۔ رانی کیتکی کی کہانی میں جنگل میں کنور ادے بھان کی نظر کس پر پڑی جس کی وجہ سے وہ شام تک اس کا پیچھا کرتا رہا، یعنی کہ تعاقب کرتا رہا؟ وہ تھی ہرن۔ کنور ادے بھان ہرن کا تعاقب کرتے کرتے وہ ایک باغ میں جا پہنچا جہاں خوبصورت نوجوان لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ اس میں جگت پرکاش کی حسین و جمیل بیٹی بھی موجود تھی جس کا نام تھا رانی کیتکی کی کہانی۔ کنور ادے بھان اور رانی کیتکی دونوں ایک دوسرے سے مل کر محبت کی نشانی کے طور پر ایک دوسرے کو کیا دیتے ہیں؟ ایک دوسرے کو اپنی انگوٹھیاں بدل لیتے ہیں۔ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی کو خالص کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ہندی زبان میں۔ عربی اور فارسی کے الفاظ کو استعمال نہیں کیے ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو سوال کے جواب بتاتا ہوں جو آپ نے جواب دیے تھے اس سے پہلے ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جواب دیا ہے سنبل فاطمہ نے، پھر بزم جہاں نے، بشرا علیم نے، رانچی سے صوفیہ پروین نے، پیلی بھیت سے عشرت علی نے اور سرمد بیگ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ اب آج کے 4 سوال نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا ہے انشا کے مطابق رانی کیتکی کی کہانی کس سن میں لکھی گئی؟ دوسرا سوال ہے انشا کی تصنیف دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تیسری سوال ہے انشا نے رانی کیتکی کی کہانی خالص کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا تھا؟ چوتھا سوال ہے انشا نے دریائے لطافت سعادت علی خاں کی فرمائش پر کس سن میں لکھی تھی؟ اسی کے ساتھ ہی دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخیر رکھے۔ اللہ حافظ۔